آقا نے سوال کیا او میرے یارو تمہیں پتہ ہے وہ بڑھیا کون تھی؟ اب صحابہ کا مسلک کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، ہمیں کیا پتا آقا، یا رب جانے یا اس کا رسول جانے، یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے یارو وہ مدینے کا بخار تھا، وہ مدینے کی بیماریاں تھیں، وہ بخار تھا کہ میرے قدموں کی برکت سے اللہ نے اسے اس بڑھیا کی صورت میں متمثل کر کے مدینے سے نکال دیا ہے۔ میرے مجسم چیزیں یہ کیفیت کا نام ہے جو طبیعت پہ طاری ہوتی ہے۔ میرے نبی کی پاور دیکھیے، ہائے ہائے ہائے۔ ہاں اچھا بھائی ایک اور حدیث اگر عرض کر دوں جلدی جلدی، وہ حدیث تو آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ میرے نبی مکرم کی بارگاہ میں خود حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی حضور کی بات سنتا اکثر بھول جاتا۔ ایک دن بارگاہ رسالت میں تھا، میں نے عرض کی، میرے نبی نے فرمایا ہاں ابو ہریرہ کیوں ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا سوال ہے، آقا آپ کی بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، حضور کرم فرمائیے بات سنوں بھولوں نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ابسط رداک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ ذرا چادر بچھا۔ ابو ہریرہ کو میرا نبی فرماتے چادر بچھا۔ ابو ہریرہ عرض کر سکتے تھے نہ یا رسول اللہ نہ سونا مانگا، نہ چاندی مانگی، نہ میں نے ہیرے مانگے، نہ جواہر مانگے، نہ میں نے چاول مانگے، نہ میں نے گندم مانگی، میں نے اور ایسی کوئی چیز نہیں مانگی جو مجسم ہو اور جس کو چادر میں سمیٹ کے اور لپیٹ کے لے جانا مجھے پڑے۔ لیکن میرے نبی کے اس یار وفادار نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی، نبی نے فرمایا چادر بچھا۔ انہوں نے چادر بچھائی، میرے نبی نے ہاتھ گھما کے جیسے کسی چیز کو جناب بندہ پکڑ کے نا چادر میں ڈالا۔ اب ابو ہریرہ چادر چھانٹ کے نہیں اٹھے، توجہ رکھنا ہے، چادر ٹک کے نہیں اٹھے۔ ابو ہریرہ پاک نے چادر کو سمیٹا، چاروں طرف کونوں سے سمیٹ گئے، فرماتے ہیں ادھر میں نے سینے سے لگایا، اللہ کی قسم وہ دن اور یہ دن ہے جو سنتا ہوں بھولتا ہی نہیں ہو۔ میرے نبی پاک کے کچھ صحابہ نے روزے رکھے، میرے آقا نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں روزہ افطار نہیں کرنا۔ ایک صحابی آیا کہ اس کی یا رسول اللہ میرا روزہ تھا، افطار کر لوں؟ کر لو۔ ایک اور صحابی ہے، یا رسول اللہ میری دو بیٹیاں ہیں، بڑی نیک ہیں، روزہ رکھا ہے انہوں نے، اجازت ہو تو ہیں، بھوکی پیاسی دن، بڑی گرمی کا تھا اور بڑی مشکل سے روزہ مکمل کیا، دن اجازت ہے تو ان کا افطاری کروا۔ میرے آقا نے فرمایا ان کا روزہ تو تھا ہی نہیں۔ روزہ جب ان نے جا کر بچیوں سے کہا، انہوں نے کہا خدا کی قسم ایک ذرہ کوئی چیز چکھی نہیں۔ اب وہ بھی صحابیات ہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہی، اور نبی تو پھر نبی ہے۔ اب صحابی رسول ہے، یا رسول اللہ بچیاں کہتی ہیں کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، کچھ چکھا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان کا روزہ نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا انہوں نے دن کے وقت افطاری کر لی تھی، کھا لیا تھا۔ یا رسول اللہ کیا کھایا؟ فرمایا انہوں نے گوشت کے ساتھ افطاری کی ہے۔ صحابہ اور مخمصے کا شکار ہو گئے، گوشت پانی کھایا۔ یا رسول اللہ اللہ کی قسم کچھ نہیں کھایا۔ میرے نبی نے فرمایا میں کہتا ہوں تم نے گوشت کھایا ہے، چلو ذرا انگلی ڈالو حلق میں اور الٹی کرو۔ جیسے انہوں نے حلق میں الٹی ڈالی، صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہماری نگاہوں نے دیکھا ان کی الٹی میں جمع ہوا خون اور گوشت کے لوتھڑے گرے۔ یار بہت بڑی مثال دینے لگا ہوں، بات کرنے لگا، کیا نکلا بولو؟ گوشت اور خون کے جمے ہوئے ٹکڑے اور لوتھڑے نکلے۔ اب سب حیران ہیں، وہ چیخ کے کہتی ہیں آقا اللہ کی قسم سحری کے وقت ہم نے سحری کی ہے، اس کے بعد ہم آپ کی صحابیاں ہیں، ہمیں معلوم ہے کچھ کھانا پینا نہیں، ہم نے یہ کچھ نہیں کھایا، نہ جانے یہ خون کے یہ لوتھڑے اور یہ گوشت کے ٹکڑے کدھر سے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا دن کے وقت فلاں کی تم نے غیبت نہیں کی تھی؟ سر جو کہا، میں اس پہ کوئی خاص بات کرنے لگا، یا رسول اللہ غیبت کی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا کیا اللہ کا قرآن نہیں کہتا ہے کہ جس نے مسلمان بھائی کی غیبت کی اس نے اس کا گوشت کھایا، تو یہ وہ گوشت ہے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ میری غیبت کرتے ہو تو کیا میرے جسم کا گوشت کھائے وہ کھاؤ؟
تو بھائی بتاؤ، کیا تم میری غیبت کرو گے تو کیا تم میرا گوشت کھاؤ گے؟ میں تو اسی طرح ہٹا کٹا چلتا پھرتا ہوں، کوئی ذرہ برابر ایک بال بھی میرے سے کم نہیں ہوا. لیکن اگر 100 بندے نے میری غیبت کی تو 100 بندوں نے میرا گوشت کھایا. تو آپ کہہ سکتے ہیں جناب یہ حقیقت نہیں ہے، حکم ہے. ہائے 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 ہائے، یہ حقیقی گوشت نہیں ہے، یہ حکمی طور پہ گوشت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو ان عورتوں نے جس کی غیبت کی تھی انہوں نے بوٹی چک مار کے تو نہیں اڑائی تھی، انہوں نے خون کو تو منہ سے نہیں لگایا تھا، انہوں نے بھی تو غیبت کی تھی. اب یہ ان کے حلق سے یہ لوتھڑے کیسے نکلے، یہ خون کے ٹکڑے، خون کے لوتھڑے کیسے نکلے، گوشت کے ٹکڑے کیسے نکلے؟ تو سوائے اس کے آپ کوئی بات نہیں کر سکتے ہو. جی انہوں نے کی تو تھی غیبت، اور وہ حکمی طور پہ گوشت کھانے کے مترادف ہے، لیکن بارگاہ نبی کی پاور ہے، وہ چاہے تو حکمی چیز کو حقیقت کا رنگ عطا فرما سکتے گئے. لیکن جس چیپٹر میں اس حدیث مبارکہ یہ ایک حدیث نہیں، ایسی 10-12 حدیثیں لے کے آئے امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ کے اندر، اور وہ جس چیپٹر میں لے کے آئے، دھیان رہے، جس چیپٹر میں یہ حدیث لے کے آئے امام سیوطی، معلوم ہے وہ چیپٹر کیا ہے؟ وہ چیپٹر انہوں نے باندھا ہے شروع میں کہ نبی غیب بتاتا ہے. نا یار ایک منٹ، نبی، پھر بولو نبی غیب بتاتا ہے. یہ چیپٹر باندھا، نبی غیب بتاتا ہے. اس کے نیچے اس قسم کی 100 سے زیادہ حدیثیں لے کر آئے ہیں. یار کیسے آپ کو سمجھ شاید نہیں آئی ہے، ان لڑکیوں نے جو غیبت کی تھی کہاں کی تھی؟ وہ گھر میں کی تھی نا. نبی کو کیسے پتا لگا؟ بھئی حضور کو کیسے پتا لگا؟ میرے حضور کو کیسے پتا چلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کی نگاہ سے نہ زمین پوشیدہ ہے نہ آسمان پوشیدہ ہے، نہ امت کے اعمال. امام قسطلانی نے کیا جملہ لکھا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا انہو یعلم اعمالهم وافعالهم ونیاتهم وخواترهم لا یخفى علیہ شیء لا فی الارض ولا فی السماء. اللہ کے نبی کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے، حضور امت کے اعمال جانتے ہیں، افعال جانتے ہیں، کردار جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حبیب امتی کی نیت سے بھی واقف ہیں، اور نیت تو اس مضموم، اس جو نا مکمل بھرپور ارادے کو کہتے ہیں، بندہ جس پہ ڈٹتا ہے. ایک خیال وہ ہوتا ہے جو بندے کے دماغ کی کھڑکی سے یا دل کی کھڑکی سے ٹکرا کے گزر جاتا ہے. اچانک ایک خیال آیا، آپ نے اس کو دل میں دماغ میں جگہ نہیں دی، وہ چلا گیا، اب ہمیں بھی نہیں یاد رہتا کیا خیال آیا تھا. امام قسطلانی فرماتے ہیں اور نبی کو یہ بھی پتا ہوتا ہے امتی کو خیال کیا آیا تھا. اے تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ. اچھا کمال کی بات میں ذرا اگلی بات بھی کروں. وہ ایک مدرسے انڈیا کے اندر جس کی وجہ سے ایک مذہب شروع ہوا، میں نام نہیں لینا چاہتا، سمجھ رہے ہیں نا، آخر میں باندھ آتا ہے. چونکہ میں فتنہ نہیں ڈالنا چاہتا، میں ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں. تو ان کے جو بڑے بزرگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ جو ہمارا مدرسہ ہے، میں نے اس مدرسے کو اس جگہ پر اس لیے قائم کیا، اس مدرسے کو اس لیے یہاں قائم کیا کہ خواب میں حضور آئے اور انہوں نے آ کر اس جگہ مدرسے کا نشان لگایا، اور جب میں جاگا تو واقعی نشان لگا ہوا تھا. اور آج یعنی کہ تقریباً 100 سال ہونے کے قریب ہے، آج بھی آپ وہاں انڈیا میں جائیں تو انہوں نے اس کمرے کو بڑے سنہری ٹائلوں سے سجا کے رکھا ہے. کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور کا نشان تھا. میں نے کہا واہ واہ، جانے والا جیسے ہی جاتا ہوگا نا، اسے 2 چیزوں پہ ماتم کرنا ہوگا، یا عقیدے کا ماتم کرتا ہوگا یا ان کی عقل کا ماتم کرتا ہوگا. کوئی نہ کوئی تو ماتم اسے کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بتائیے نبی معین مشخص جزئی حقیقی ہے، وہ تو ہیں اپنی قبر منور میں، یہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور خواب میں وہاں کر نشان لگاتے ہیں. خواب میں لگا ہوا نشان حقیقت میں لگ جاتا ہے. اب 2 ہی باتیں، یا حضور نے ادھر سے یہاں لگایا، یار جاگے یار، یا حضور نے ادھر سے یہاں لگایا، یا حضور نے آ کے یہاں کرم کیا.
لیکن جب اگلا جملہ سنتے ہیں تو پھر ان کی پک ہو جاتی ہے. کہتے ہیں ایک اور بزرگ گزرے تو ان کو گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی. اس کا مطلب ہے حضور نے کرم کیا. اللہ او ایک جسم سے عطر کی خوشبو مہکنا, پسینے سے کستوری کی خوشبو مہکنا, یہ میرے حضور کا خاصہ ہے. تو اب ذرا بتائیے میرا نبی مدینے میں وہ مدرسے کے دائیں بائیں خوشبو کدھر سے آئی؟ تو وہی معین مشخص حضور, وہ ادھر بھی وہ ادھر بھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کرتا ہے؟ تو جو اللہ تمہارے لیے کر سکتا ہے وہ اللہ ہمارے لیے ہمارے نبی کے ساتھ ان کو پاور عطا نہیں کر سکتا؟ اگر کو نہیں حضور نے ادھر بیٹھ کے یہاں نشان لگایا تھا تو بڑی بات ہے. حضور کو کیسے پتہ لگا کہ وہاں ایک جگہ ہے, وہ ٹکڑا ہے, وہاں مدرسہ بنانے لگے مولوی؟ یار مہربانی فرمائیں, وہاں مولوی صاحب مدرسہ بنانے لگے تو حضور نے خواب میں آ کر ان کو نشان بھی لگا کے دیا کہ نہیں ادھر نہیں, منہ اس کا ادھر کرو. وہ میں صدقے جاؤں, وہ نبی مدینے میں ان کو پتہ ہے کہ انڈیا کے ایک شہر میں مولوی صاحب مدرسہ بنا رہے ہیں. حضور کو وہاں پتہ لگ گیا, اور یہ بھی علم ہے کہ اس کا منہ کس سائڈ میں چنگا رہے گا. ہاں تو پھر مان لو جس نبی کو یہ پتا ہے کہ میرا کون سا امتی مدرسہ بنانا چاہتا ہے, اس نبی کو یہ پتا نہیں کون میرا میلاد کر رہا ہے, کون میری نعت پڑھ رہا ہے, کون مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے. اگر کہو کہ جی یہ تو اللہ ہے جس نے نبی کو طاقت دی, تو ہم کہتے ہیں ہم کون سا اپنی طرف سے کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں صرف نبی کو نہیں, کل کائنات کے اندر جس جس کو جو کمال دیا ہے میرے اللہ نے عطا کیا ہے.